جو لکڑیوں سے جو مچ چلایا جاتا ہے اس میں آپ کو میٹیریل چاہیے نا. اس کی یہ تو نقل ہے باہر، یہ جو مچ ہے، لیکن ایسا ہے بے عبادت ہے. لیکن اس کا اصل جو ہے وہ انسان کے باطن کے اندر وہاں قلب جہاں روح ہے، روح کو جب اللہ کے نور کا مزید سیک پہنچتا ہے نا وہ تڑپ اٹھتی ہے تو ہر رگ رگ میں اس رحمانی نور کا جو ہے وہ سیک پھیل جاتا ہے. وہ ایسے سے کرتا ہے فقیر بیٹھا ہوا گرمی میں، لوگ کہتے ہیں بخار چڑھ گیا، بخار نہیں چڑھیا. جی تیری اکھ دا دل دے تو حجاب ہٹیا ہوئے تینوں معلوم ہوئے کہ اللہ اندر رہندا ہے. حق بادشاہ جی، حق بادشاہ. اللہ کے صرف اندر ہی، اللہ ہر جگہ موجود ہے. بسم اللہ بادشاہ جی. یہ فہم و ادراک چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے وہ ہوتے ہیں کہ جو باریک ہوتے ہیں، زیرک لوگ ہوتے ہیں. بسم اللہ بادشاہ. وہ اس کی آنکھوں کا دل اگر کسی درخت، کسی جانور، کسی ستارے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس میں سے اس کے حجاب میں ڈوب کر اس کی ذات کو تلاش کرتا ہے. بسم اللہ بادشاہ. درخت اگر آنکھوں کے سامنے ہے تو صرف اس کے پتے ہوا سے جھولتے نہیں، اس کے بدن میں جو رس ہے بیسیکلی وہ معرفت ہے اس کی. جب اس رس کو آپ اپنے بدن میں لے آئیں گے، مثال کے طور پہ مالٹا ہے، کنو ہے، انگور ہے، جب اس کا رس انسان کے بدن میں اثرات کرتا ہے، جب گال لال ہو جاتے ہیں تو پھر حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں مائی تا پتر کے ڈس ہونا جا رہے ہیں. بسم اللہ بادشاہ. ایسا ہی ہے. ایسے ہی بادشاہ. نعرہ ہے دری یا علی مولا. گل ایک نہیں ہوتی، ہر گل کے اندر ایک گل چھپی ہوتی ہے، اس کا اظہار کرنا لازم ہے. بسم اللہ بادشاہ. اور یہ اللہ کی سنت ہے حق بادشاہ جی. کہ اللہ کا جو ہے نا کلام، اس میں باتیں ہیں. قول مصطفیٰ بن گیا ہے، کلام اللہ ہے، قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بات کرتے ہیں قرآن کی ایک لفظ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 70 باطن ہے. کون سا باطن کس فقیر کے ذمے لگا دیے اللہ نے، کس مخلوق کے، وہ اللہ جانے، مخلوق جانے، ہمیں کیا پتہ ہے. بسم اللہ بادشاہ. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمارا چہرہ ہے، اس کے آگے کہاں جائیں ہم. بسم اللہ بادشاہ. جب بھی آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیری انتہا اور تیری ابتدا اس چہرے میں چھپی ہے. بسم اللہ بادشاہ جی. تو کسی نے چپکے سے میرے کانوں میں سرگوشی کر دی. دھیان رہنا جب اس چہرے کو دیکھ تو درود پڑا کر. میں نے کیوں کہتے ہیں اسی چہرے کے پیچھے مقام اصل چہرہ ہے. بسم اللہ بادشاہ. اگر تیرے دل کی نگاہ اگر تمہیں عطا کر دی جائے، بخش دی جائے، تو دیکھ تو صحیح، خدا بھی تیرے ذکر میں ہوگا، خدا کی مخلوق بھی تیرے ذکر میں ہوگی. بسم اللہ بادشاہ جی. بولو بولو سخی مختار کلندر اس جہان کے پیچھے ایک جہان چھپا ہوا ہے. یہ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے نا کثرت، اسی کے پیچھے ایک جہان ہے. یہ جو میرے نینوں کے سامنے چہرے ہیں، یہ سبھی حسین چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، نظر سے گرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے. اس چہرے کے پیچھے ایک اصلی مقام ہے جو ہے نا وہ چہرہ ہے. وہاں تک پہنچنا ہر مومن مسلمان کا حق ہے. اور اسی جہان کے پیچھے ایک چھپا ہوا جہان ہے. جب یہ اسی زندگی میں موت و قبل ان تموتو پہ فیض ہو کر خدا کی توفیق سے محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں کے صدقے، ان کے وسیلے میں جب وہ مقام عطا ہو جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے جو مر جاتے ہیں. اچھا مرنا تو کوئی، موت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایک دروازہ جیسے کہتے ہیں آپ سارے. روح کے لیے، روح اصل وجود ہے، جسم لطیف جو انسان ہے. اللہ بھی لافانی ہے تو روح بھی لافانی ہے. وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بھائی کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس کو ہے نا، تو کیا نفس جو ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے وہ کفن پہنتا ہے جو ہم بازاروں سے خریدتے ہیں 6 گز کا؟ نہیں، ایکچولی اس کے لباس جو ہے نا گدلے بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. نفس ہمارا پہ تمام وہ گدلے ہیں، کتے کی مثل ہے، سور کی مثل ہے، کوے کی مثل ہے، وہ اس کے مختلف لباس ہیں. جب چاہتا ہے چلاکی سے نا لباس پہن کر تو کام کر جاتا ہے، لیکن جب توفیق الہیہ مل جائے
تو اسی نفس کے درجے اور بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بسم اللہ باشد وہ بدلتا جو نفس کی خصلت بدلتی ہے، خصال بدلتے ہیں، حسن پیدا ہوتا ہے، ویسے ویسے مقام قلب بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ باشد اب جب نفس ہمارا ہوتا ہے تو قلب صنوبری ہوتا ہے۔ حق باشد قلب صنوبری اسے کہتے ہیں جو سینس لیس ہے، بسم اللہ باشد ایسا ہی ہے۔ حق باشد اب اس کے بعد نفس لوامہ ہے، عبادات آپ سے کراتا ہے، گناہ کر لیں تو پھر شرمندگی کراتا ہے۔ اس مقام کو، اس عالم کو خدا بہت پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نفس ملہمہ ہے، اس پہ الہام اترتا ہے۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے، سورہ الفجر 27 اور 28 نمبر آئے تھے میرے خیال میں غالباً۔ بسم اللہ باشد اس کے بعد نفس راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے، پھر نفس کاملہ ہے، پھر اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، پھر قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے۔ بسم اللہ باشد تو بات یہ ہے کہ اس جہان کے پیچھے ایک جہان چھپا ہے، ان چہروں کے پیچھے ایک چہرہ چھپا ہے۔ حق نہ باشد جانے کس کی توفیق اللہ کے ذریعے آتی ہے، کس چہرے میں سے اپنا سجن تلاش کر لیتا ہے بسم جو اللہ اس کی رہبری کرے۔ یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ڈھیر سارے چہرے ہیں، حق باشد ایسا ہی آئے مل کے محبت کرے۔ جب دل کی کیفیت میں کسی کی طرف توجہ نہ ہو نا، سمجھ لیں اس وقت نفس خنزیر جو ہے نا وہ آپ کو کمڑ گہری میں ڈال رہا ہے، کیونکہ غرور تکبر کسے کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ تھا کہ ان کے سامنے اس معصوم بچہ بھی ہوتا تھا نا اتنا، تو سرکار ختمی مرتبت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی قیامت تک جس محفل میں تم بیٹھو تو یاد رکھنا، متوجہ ہو جانا، کیونکہ وہ متوجہ ہونا میں محمد کی سنت ہے۔ بسم اللہ باشد ایک بچہ بھی ہوتا تھا نا جی توجہ دیتے تھے۔ بسم اللہ باشد مجھے لوگوں نے کہا اللہ اکبر ہے، میں نے کہا کتنا ہے؟ کتنا اکبر ہے؟ قرآن میں سے کوئی ناپا تولی کوئی بات ہے تمہاری؟ ناپ تول کے تو وہ کرتے ہیں جہاں خدا مک جائے، تو خدا اتنا اکبر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے بسم اللہ باشد بھائی، اس کے محبوب کی کوئی حد نہیں ہے۔ حق باشد ہم سمجھتے ہیں صرف ان بوٹوں پہ اور ہم پہ رحمت ہے، 18,000 عالم ہے، کئی مخلوق ہے اس میں، اللہ جانے اور کیا، سب پہ ان کی زندگی حیات کے اوپر چادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھی ہوئی ہے، اس لیے یہ کائنات میں عالمین اور عالمین کے اندر یہ مخلوق باقی ہے۔ بسم اللہ باشد ہم تو وہ میم کا کنگٹ پا کے آدھوں احمد نام ترایا، بسم اللہ باشد بس شکر الحمدللہ، ایک چہرہ تو ہے نا حق باشد جس کو دیکھا ہے دنیا والوں نے۔ بسم اللہ اس باشد چہرے کو چھوڑ کے اللہ کون تلاش کرے؟ بسم اللہ باشد ہیں حق باشد بھائی، میم اور عین کے چہروں کو چھوڑ کے اللہ کہاں ملے گا آپ کو؟ بسم اللہ باشد اللہ کو جو بھی تلاش کرنے قرآن میں گیا ہے، ہاں جی، اس نے کہا کہ شاید مجھے ابھی اللہ ملے گا، سیم دا ٹائم بندے کی بندے سے ملاقات ہو جائے۔ علی مولا وہ اللہ فرماتا ہے مجھے اللہ جانے یا علی جانے۔ کیا ہیں؟ ہاں تو چلیں نا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایسے بھی ہوتا ہے